اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شہزاد شوکت، پروگرام صنعت و معیشت میں آپ کے ساتھ۔ صنعت میں بہتری کیسے لائی جا سکتی ہے، معیشت کو ہم بہتر کیسے کر سکتے ہیں، ہمارا بس یہی ایک ایجنڈا ہے، پوائنٹ کہ جس میں کہ ہم اپنی کمزور صنعت کو اور کمزور معیشت کو ٹھیک کرنے کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ ہمارے ہر پروگرام میں کوئی نہ کوئی کویشچن ہوتا ہے جس میں ہم اپنے ناظرین سے بات کرتے ہیں کہ اس سوال کا جواب ڈھونڈا جائے۔ مثلا ہم نے اپنے ایک پچھلے پروگرام میں جہاں میں پرائیویٹائزیشن پہ بات ہو رہی تھی، اسٹیٹ اون انٹرپرائزز پہ بات ہو رہی تھی، جس میں ہم نے پی ٹی سی ایل اور پی آئی اے ڈسکس کیا، اس میں ہمیں عوامی رد عمل میں پروفیشنلز نے اپنے کمنٹس پاس کیے۔ سب سے پہلا تو یہ تھا کہ پاکستان میں 212 کمپنیز ہیں اور چائنا میں 1,90,000۔ تو میرا ان کو جواب یہ تھا کہ چائنا میں 1,90,000 وہ کمپنیز ہیں جو ٹاپ لائن میں 100% چائنیز گورنمنٹ آن کرتی ہے، لیکن اگر اس میں ہم وہ کمپنیز بھی ایڈ کر دیں جو کہ ان کمپنیوں کی آنرشپ میں ہے، مثلا ایک کمپنی ہے ہولڈنگ کمپنی، وہ ہیں 1,90,000۔ اگر ان ہولڈنگ کمپنیز نے دنیا میں اپنی سبسڈریز کھولی ہوئی ہیں، اگر وہ بھی ایڈ کر دیں تو یہ نمبر 3,63,000 کمپنیز پہ چلا جاتا ہے۔ چائنیز اتنی زیادہ اسٹیٹ اون انٹرپرائز کے ساتھ کیوں کام کر رہے ہیں؟ کوئی تو وجہ ہوگی نا ناظرین۔ ہم پاکستانی 212 کمپنیوں کو مینیج نہیں کر پا رہے اور اس میں اپنے ایسٹ دنیا کو بیچنے پہ تلے ہوئے ہیں، جس طرح ہم نے پی ٹی سی ایل بیچی۔ اسی سوال کے جواب میں ایک اور دوست نے کہا تھا کہ سر اگر آپ کا یہ ہے کہ 1,90,000 چائنیز کمپنیز ہیں اور 3,63,000 جو میں نے ان کو بتایا کہ 3,63,000 ٹوٹل کمپنیز ہیں گورنمنٹ آف چائنا کی ملکیت میں، یہ وہ ہیں جو 100% ہے، لیکن گورنمنٹ آف چائنا چونکہ اپنی اسٹریٹجیکل ایکشن اور اسٹریٹجیکل ڈیسیژن، اسٹرکچرل ریفارم اس طریقے سے کرتا ہے کہ وہ اپنی اکنامک ایکٹیویٹیز کو بہت زیادہ ملٹیپلائی کرنا چاہتا ہے جتنی بھی ان کی ویلتھ سرکولیشن میں ہے، تو انہوں نے اپنے اسٹریٹجک الائنس جوائنٹ وینچر بنائے ہوئے ہیں جس میں کہ گورنمنٹ آف چائنا کے 30% سٹیک ہیں اور 70% پرائیویٹ پارٹیز کے سٹیک ہیں۔ اگر وہ کمپنیز بھی ایڈ کر دی جائیں ناظرین تو یہ فگر آتی ہے 6,29,000 کمپنیز۔ پاکستان کے پاس کتنی ہے؟ 212۔ اس سے آگے چلے جائیں ناظرین، اگر گورنمنٹ آف چائنا نے 30% سے کم سٹیک کہیں رکھا ہوا ہے اور کسی جگہ اسٹریٹجیکل اسٹرکچرنگ، ری اسٹرکچرنگ، ٹرانزیکشن اسٹرکچرنگ ایسی کی ہوئی ہے کہ اپنے ملک کے بینیفٹ کے لیے وہ کام کر رہے ہیں، تو اگر وہ کمپنیز بھی ایڈ کر دی جائیں ناظرین تو یہ 8,67,000 کمپنیز کے قریب بن جاتی ہیں جو گورنمنٹ آف چائنا آن کرتی ہے ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی، اور اس کے تھرو اپنی اکنامک ایکٹیویٹیز کو مینیج کر رہی ہے۔ ناظرین، گورنمنٹ آف پاکستان 212 اسٹیٹ اون انٹرپرائزز، اس میں جو لوگ کام کرنے والے ہیں نااہل، کیونکہ وہ سارے لاس میں ہیں، اگر کوئی پروفٹ میں بھی ہے تو پالیسی اس کو پروفٹ دے رہی ہے، اس بندے کی وجہ سے پروفٹ نہیں۔ میرا ایک کویسچن تھا ایک پروفیشنل سے کہ سر چائنیز کمپنیز کیوں کامیاب ہیں، ہم پاکستانی کیوں ناکام ہیں؟ دوسرا سوال یہ تھا کہ انڈین اسٹیٹ اون انٹرپرائزز کیوں کامیاب ہیں موسٹلی اور ہم پاکستانی اسٹیٹ اون انٹرپرائزز کیوں ناکام ہیں؟ تو اس کا جواب ایک تھا، صرف نااہل لیڈرشپ۔ نااہل جو لیڈر بیٹھا ہوا ہے اس کے نیچے جو لوگ کام کر رہے ہیں وہ بھی نااہل، کیونکہ ان کی جو اپوائنٹمنٹ کی جاتی ہے، جو چاہے وہ کلرک ہے اسٹیٹ اون انٹرپرائزز میں، چاہے وہ ٹاپ لائن سی او ہے، اس کی اپوائنٹمنٹ میں بائسڈ ڈیسیژن ہے، وہ کسی نہ کسی سینیٹر کا رشتہ دار ہے، کسی نہ کسی سیکرٹری کا رشتہ دار ہے، کسی نہ کسی ایم پی ایم این اے کی ایک ڈیل ہے، جس طرح پی آئی اے میں، پاکستان سٹیل مل میں، پی ٹی سی ایل میں بھرتیوں پہ بھرتیاں ہوئی تھی پولیٹیکل۔ کیا ایک پولیٹیکل بھرتی، ایک تھانے کا ایس ایچ او، ایک اسٹیٹ اون انٹرپرائزز کا سی او، یہ تمام پولیٹیکل اپنے بینیفٹ کے لیے بھرتیاں کی جاتی ہیں؟ چائنا میں یہ حال نہیں ہے، انڈیا میں یہ حال نہیں ہے۔
چائنیز اگر کوئی پرفارم نہیں کر رہا تو وہ اس جاب کا نااہل قرار دے دیا جاتا ہے اور سائڈ پہ کر دیا جاتا ہے. چائنیز اگر کوئی کرپشن میں انگیج ہوتا ہے تو اس کے لیے سینٹینس لائف سینٹینس نہیں ہے, اس کے لیے ڈیتھ سینٹینس گارنٹیڈ ہے. ہمارے ملک میں کوئی بھی اسٹیٹ اون ادارہ ہے, چاہے وہ ایف بی آر ہے, چاہے کوئی اور ادارہ ہے, اس میں اگر ہم کرپشن کا لیول دیکھیں, ہر وکیل کو پتا ہے, ہر ٹیکس پریکٹیشنر کو پتا ہے, ہر کاروباری آدمی کو پتا ہے کہ ہم نے, ایون ملک ریاض صاحب کی لینگویج ہے کہ ہم نے پہیے لگانے ہیں تو اسٹیٹ اون انٹرپرائزز میں جو لوگ بیٹھے ہیں وہ ہمارا کام کریں گے. ہم نے سی ڈی اے سے کوئی فائل اپروو کرانی ہے, پہیے لگیں گے تو کام ہوگا. ہم نے ایل ڈی اے سے کرانی ہے, پہیے لگیں گے تو کام ہوگا. ناظرین, یہ ہے وہ لمحہ فکریہ جس میں کہ ہمیں یہ فکر کرنی ہے کہ وہ لوگ جو نااہل اسٹیٹ اون انٹرپرائزز میں بیٹھے ہوئے ہیں, کیا وہ اس پورے میس کا ریسپانسبل ہیں, یا وہ جس نے پوائنٹ کیا یا جس نے اپروول دی. کل کے پروگرام میں عبدالرزاق صاحب کیا کہہ رہے تھے کہ باجوہ صاحب نے تھوڑی سی اڑی کی تو باجوہ صاحب کو سوڈان میں 6 گنا زیادہ سیلری دے کے وہاں بھیج دیا گیا, اور وہ جو کام تھا جو انہوں نے سائن لینے تھے, جو پاکستان پہ امپوز کرنی تھی لائبلٹی, وہ کوئی اور بندہ آیا اس نے سائن کر دی. تو ہمارے ملک میں ہٹ مین اکانومسٹ کا راج ہے, ہمارے ملک میں نااہل لوگوں کا راج ہے. اس راج کو ختم کریں گے تو ہمارے ملک کی معیشت ٹھیک ہوگی. ہمارے چیمبر آف کامرس کے جو پریزیڈنٹ ہیں, وائس پریزیڈنٹ ہیں, ممبرز ہیں, وہ تمام کے تمام ٹرانزیکشن لیول پہ بات کرتے ہیں کہ جی ہمیں یہ سرکولر آ گیا 420, ہمیں یہ ایشو ہے, ہمیں سرکولر 400 میں یہ ایشو ہے. ہمیں سرکولر ٹرانزیکشنل پالیسی, ٹرانزیکشن لیول کی جو پرابلم ہے اس سے ہم اپنی معیشت ٹھیک نہیں کر سکتے. اسے ہم اپنی ذات کو تو بینیفٹ دے سکتے ہیں, لیکن ملک کو بینیفٹ دینے کے لیے ہمیں پالیسی لیول پہ معاملات کو ٹھیک کرنا ہے. جس طریقے سے لاسٹ پروگرام میں بات ہوئی کہ کیا ہم پاکستان میں ایس او ایز کو پرائیویٹائز کریں, اس کو کیپٹل انٹینسو بزنس کمیونٹی کو ہینڈ اوور کر دیں تاکہ وہ کیپٹلزم کا ایک بہترین حصہ بن جائے, یا اس کو خود ٹھیک کریں. اسے بالکل دیکھیں, اگر ہم نے خود ٹھیک کرنا ہے اس کے میرٹس ڈی میرٹس ڈفرینٹ ہیں, اگر ہم نے اس کو ہینڈ اوور کرنا ہے تو اس کے میرٹس ڈی میرٹس ڈفرینٹ ہیں. ابھی ورلڈ بینک کی ایک رپورٹ میں جو 2 اکانومسٹ تھے, عدنان صاحب, قرۃ العین میڈم, ان کا بھی پروگرام چل رہا ہے یوٹیوب پہ کہ جی انہوں نے ایس او ایز پہ رپورٹ دی ہے. اگر آپ ان کی گفتگو سنیں تو اس میں آپ کو چند باتیں ملیں گی کہ جی ہمارا جو ایس او ایز کی لائبلٹی ہے وہ ہمارے بجٹ پہ 2-2.5% آف جی ڈی پی بڑھ جاتی ہے, جو کہ بہت بڑی لائبلٹی. یہ 2-2.5% کو ہم نے مینیج کر لیا تو ہم شاید اس پرابلم سے نکل پڑیں گے. بالکل نہیں نکل پائیں. جو 2-2.5% بجٹ, 2-2.5% آف جی ڈی پی بجٹ کا پریشر پڑ رہا ہے ایس او ایز کا, اگر ہم ایس او ایز کو ٹھیک نہیں کر سکتے تو ڈیفینیٹلی ہمارے پاس آپشن ہے پرائیویٹائزیشن کے لیے انٹرنیشنل لیول پہ یا لوکل لیول پہ. لیکن جو ٹھیک نہیں کر پا رہا, اس کا مطلب ہے وہ سیٹ کے ساتھ چپک کے بیٹھا ہوا ہے. میں پرائم منسٹر ہوں, میں نااہل ہوں, لیکن میں سیٹ کے ساتھ چپک گیا ہوں کیونکہ مجھے اس اپنے انٹرسٹ ہے. میں ایک اسٹیٹ اون انٹرپرائز کا سی او ہوں, چونکہ میں نااہل ہوں اور میں اپنے نیچے کلرکس کو مینیج نہیں کر پا رہا, ہینڈل نہیں کر پا رہا, لیکن چونکہ میں سی او بن گیا ہوں, میرے بینیفٹس ہیں, میرے پرکس ہیں, میری ٹریولنگ ہے, تو میں اس سیٹ کو نہیں چھوڑوں گا چاہے ملک کا جتنا مرضی نقصان ہو جائے. میں اگر سی او بن گیا ہوں تو میں ٹھیک ہے, میں آنیسٹ ہوں, ڈیڈلی آنیسٹ ہوں, میں رشوت نہیں لوں گا, میں گڑبڑ نہیں کروں گا, لیکن میں پرفارم نہیں کر پاؤں گا جب تک کہ میرے معاملات جو میرے سب آرڈینیٹس ہیں وہ بھی کیپیبل نہ ہو, اہل نہ ہو اس کام کے جس کی سیٹ پہ ان کو بٹھایا گیا. یہ ہمارے لیے ناظرین لمحہ فکریہ ہے. اس کو ہم دیکھیں کہ کیسے ہم اپنے اسٹیٹ اون انٹرپرائز کو ٹھیک کر سکتے ہیں. اگلا جو پوائنٹ انہوں نے ڈسکس کیا ہمارے ساتھ کہ جی ہمارے پاس, پاکستانیوں کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے کہ اس کو پرائیویٹائز کریں. ایک کوشچن یہ ہوا عدنان صاحب سے, جی 2.5% جی ڈی پی کی آپ بات کر رہے ہیں, ٹوٹل کوانٹم تو بتائیں کتنا ہے. عدنان صاحب کو یہ نہیں پتا تھا کہ ٹوٹل کوانٹم کتنا ہے. میں نے یہ کہا کہ کیا ہم
جو 2% پریشر ہے اس کو کمپیریزن میں لے آئیں اس کے اوپر جو اس وقت ہمارے پہ لائبلٹی امپوز کی جا رہی ہے تھرو کائبر، تھرو اسٹیٹ بینک آف پاکستان فار نو ریزن. گورنمنٹ آف پاکستان ٹوٹل لینڈنگ کا 28,000 ارب جو بینکوں نے لینڈنگ ڈائریکٹ کی ہوئی ہے وہ 28,000 ارب کے قریب تھی چند ماہ پہلے. اور جو پرائیویٹ سیکٹر جو بزنس کمیونٹی نے لیا ہوا ہے وہ اس کے سامنے میرا خیال ہے کہ اگر مجھے فگر یاد نہیں کوئی 4,000-5,000 ارب سے زیادہ نہیں ہے. ہم سوری میں اس کو کریکٹ کر دوں گا. لیکن 80-90% جو لینڈنگ ہے وہ ساری کی ساری گورنمنٹ آف پاکستان کے پاس ہے. جب کائبر ہمارا 8% تھا تو اس وقت گورنمنٹ آف پاکستان کی بینکوں سے جو قرضے لیے ہوئے تھے وہ 17,700 ارب کے قریب تھے. اور آج جب ہم 25% سود دے رہے ہیں تو بڑھ کے 27,000 ارب 28,000 ارب سے اوپر ہیں. بلکہ اگر آج کی فگر دیکھی جائے تو شاید 30,000 ارب کے قریب ہو. لیکن جب کائبر 8% 9% تھا اس وقت جو لینڈنگ پرائیویٹ پارٹی بزنس کمیونٹی کے پاس تھی آج بھی اتنی ہی ہے. کاروباری آدمی جس کے پاس پیسے ہو وہ کوشش کرے گا کہ 25% سودی لعنت سے جان چھڑا لی جائے. لیکن چونکہ اس سسٹم کا دلدل کا حصہ بنے ہوئے ہیں دے آر دا پارٹ آف دا بینیفیشری سو انہوں نے اس کا بینیفیشری رہنا ہے. اس میں کوئی نہ کمی ہوئی نہ بیشی ہوئی انہوں نے ایوریج بیسس. تو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی ایک پالیسی کی وجہ سے ہم پاکستانیوں پہ جو اس سال بجٹ میں سود پے کرنا ہے ہم نے 27 28 30 ہزار ارب پہ اگر وہ 25% بھی ہو تو ناظرین وہ کتنی اماؤنٹ بنتی ہے. اگر اس میں فورن جو ہمارے لونز ہیں ان کا بھی سود ڈال دیا جائے تو یہ 12,000 ارب جو کہ ہمارا اگر میں جی ڈی پی کو کنسیڈر کروں تو یہ 18% سے 25% کے درمیان جی ڈی پی کا بن جائے گا. 18% سے آن دا سیفر سائڈ آپ 15% لگا لیں. 2% پریشر آن جی ڈی پی ایس او ایز کا ہمیں برداشت نہیں ہے. لیکن ہم نے سیلف کریٹڈ سودی ٹرانزیکشنز جو کہ گورنمنٹ آف پاکستان نے پے کرنا ہے ہم پاکستانیوں سے لے کے وہ 12,000 ارب ہم پہ ایڈیشنل امپوز کر دیا گیا. ہماری اتنی انکم نہیں ہے ناظرین. آپ فائنینشیل اکنامکس کے روح میں دیکھیں کہ جب کائبر 8% تھا ہمارے پہ لون گورنمنٹ آف پاکستان کے 17,000 ارب تھے تو سود کم تھا. آج 25% سود ہے اور قرضے بھی 30% ہے تو ہمارے اوپر قرض ٹرپل ہو گیا. 8% سے 25% ٹرپل اور اوپر سے کوانٹم بھی بڑھ گیا تو اور ایک اور امپیکٹ آ گیا. تو یہ وہ لاس ہے جس کا نہ گورنمنٹ آف پاکستان کو فائدہ نہ ہم پاکستانیوں کو فائدہ. یہ اس سسٹم کو بینیفٹ دیا جا رہا ہے جو کہ بینکنگ سسٹم ہے جو کہ سودی سسٹم ہے جس میں کہ گورنمنٹ آف پاکستان ہم پاکستانیوں سے سود کلیکٹ کر کے بینکنگ سسٹم کو دے رہی ہے. ہم کہتے ہیں جی انفلیشن ہے ہم نے اس لیے کائبر بڑھایا ہوا ہے کہ انفلیشن کنٹرول میں رہے گی. یہ صرف ایک مزاح کا ایک لطیفہ کہہ لیں جو کہ ہم عام پاکستانیوں کو سنایا جاتا ہے. اسٹیٹ بینک آف پاکستان وہ 2.5% منسٹری آف فائنانس کے انڈر آتا ہے نا اسٹیٹ بینک آف پاکستان. منسٹری آف فائنانس کو یہ 2.5% چبھتا ہے جو اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کی سپورٹ کے لیے ہے. لیکن وہ 15% نہیں چبھے گا جو کہ بینکنگ سیکٹر کو دے گا. وہ کیونکہ بینکنگ سیکٹر کو سود دیں گے تو ان کی تنخواہیں نکلیں گی. ناظرین یہ تنخواہیں ایک دن تو کسی نہ کسی کو واپس کرنی ہے. وہ میں پاکستانی میرا بیٹا میرے بچے آپ پاکستانی آپ کے بچے ان کو تو پے کرنی ہے. بڑا ہی دکھ کے ساتھ یہ کہا جاتا ہے کہ وہ ہمیں پے کرنے کے لیے جو قربانی دینی پڑے گی خدا نخواستہ وہ خونی قربانی نہ ہو. اس لیے میری اقتدار اعلیٰ میں SIFC میں بیٹھے ہوئے دوست احباب اور منسٹری آف فائنانس میں بیٹھے ہوئے ہمارے بیوروکریٹس چیف اکانومسٹ پلاننگ کمیشن میں بیٹھے ہوئے احسن اقبال صاحب کی ٹیم ان سب سے یہ میری درخواست ایون پرائیویٹائزیشن کمیشن میں بیٹھے ہوئے دوست ان سب سے میری خواہش ہے میری درخواست ہے کہ آپ 2.5% آف جی ڈی پی کو کمپیئر کر لیں موازنہ کر لیں اس کے ساتھ جو اس سال بجٹ میں سودی ٹرانزیکشن بجٹ ہوں گی.
یا اس سال جو 2024 اینڈ ہو رہا ہے اس میں ہم نے کتنا سود دیا، اگر 100% ریویل کیا جائے، 100% بتایا جائے ہم عوام کو کہ کتنا دیا گیا، تو چھپائے بغیر، تو آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ ہم کتنے % آف جی ڈی پی سود میں دے رہے ہیں۔ اس کے اوپر نہ کوئی آئی ایم ایف کا ڈاکومنٹ بولے گا، نہ کوئی ورلڈ بینک بولے گا، اس کے اوپر نہ منسٹری آف فائنانس کا کوئی بیوروکریٹ بولے گا، نہ کوئی ہمارا ہٹ مین اکانومسٹ بولے گا۔ ہٹ مین اکانومسٹ آج تو وہ پے رول پہ بیٹھے ہیں، لیکن چند سال بعد ان کو پتہ چلے گا کہ وہ کتنے نائب تھے، وہ پی ایچ ڈی تو تھے لیکن ان کو پتہ ہی نہیں تھا وہ رپورٹ کیا کر رہے ہیں، وہ کام کیا کر رہے ہیں۔ incomplete message is deception, incomplete report is deception۔ اس ڈسیپشن سے ہم نے نکلنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اسی لیے ہم بات کر رہے تھے کہ ہمارے معاملات میں ہم نے اپنے اس ملک کو کس طریقے سے بچانا ہے کہ اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز اپنا رول پازیٹیولی اکنامک ایکٹیویٹیز میں ادا کریں۔ رول ادا کرنا ہوتا ہے، رول ڈیلیور کرنا ہوتا ہے۔ سو ایک کوشچن ناظرین یہ آیا اس کے بعد مجھ سے کہ آپ نے جو پی ٹی سی ایل کا بتایا ہے کہ جی اس میں بینیفٹ کیا تھے، اس سے پہلے ہمیں تھوڑی انفارمیشن اور دی جائے، کیونکہ پچھلے پروگرام میں انفارمیشن کم تھی۔ ناظرین پی ٹی سی ایل چونکہ میرے پاس خود اس کی انفارمیشن ویب سائٹ پہ اب 2008 9 10 کی مجھے جو رپورٹس تھیں وہ نہیں مل پائیں، 6 7 8 9 کی کچھ، لیکن انفارمیشن مجھے ایک رپورٹ ملی، ایک ریسرچ انسٹیٹیوٹ نے رپورٹ پرنٹ کی تھی۔ ان کی رپورٹ کا جو چھوٹا سا میں بتا دیتا ہوں وہ یہ کہ پی ٹی سی ایل کے 50,000 ملازمین نکالے گئے۔ انہوں نے ڈرامے کیے، جب پی ٹی سی ایل پرائیویٹائز ہو رہی تھی بند کر دیے، اسٹیشن بند کر دیے، سروسز ڈسکنیکٹ کر دیں۔ یہ ایک ریئیکشن تھا ان لوگوں کا جن کو نکالنے کے لیے کہا گیا، جن کو نکالنے کے لیے ڈیسیژن لیا گیا۔ اب اس سے پیچھے چلے جائیں، 1990 سے لے کے 2000 تک پی ٹی سی ایل کا معاملہ چلا۔ تو ہم اس انشاءاللہ چھوٹے سے بریک کا ٹائم ہے، پروڈیوسر صاحب کہہ رہے ہیں بریک لیتے ہیں، انشاءاللہ بریک کے بعد یہیں سے ہم پی ٹی سی ایل سٹوری سے شروع کرتے ہیں۔ بیک ناظرین ہم بات کر رہے تھے کہ کوشچن ہمارے ایک دوست نے کیا کہ پی ٹی سی ایل کے اوپر آپ نے انکمپلیٹ انفارمیشن دی ہے، کہ نامکمل انفارمیشن تھی، اس کے اوپر تھوڑا سا اور بتائیں۔ میں نے کہا جی میرے پاس میں کوشش کر رہا ہوں پاکستان اسٹاک ایکسچینج سے کہ مجھے کوئی ان کی پرانی بیلنس شیٹ مل جائے کہ میں آپ تک اس کے بارے میں تھوڑی سی اور انفارمیشن پہنچا سکوں، لیکن مجھے ایک ریسرچ انسٹیٹیوٹ سے ایک رپورٹ ملی، اس میں چند باتیں مجھے اور پتہ چلیں جو میرے پاس ریکارڈ میں ہیں۔ انہوں نے کہا جی ہمارا جو 1990 سے 2000 تک ہم نے پرائیویٹائزیشن کے اوپر بات کی کہ ہم پی ٹی سی ایل کو کس طریقے سے پرائیویٹائز کر سکتے ہیں۔ اب دیکھیں پی ٹی سی ایل کی پرائیویٹائزیشن کس کو بینیفٹ ہے، کس کے لیے پلان کی گئی، کیوں کی گئی، کیا اس کا بینیفٹ پاکستانی کو ہے؟ یہ میرے کوشچن تھے نا پچھلے پروگرام میں۔ تو ابھی مجھے جو اس رپورٹ میں انفارمیشن ملی کہ 2005 میں جب پرائیویٹائزیشن ابھی نہیں ہوئی تھی تو اس وقت پی ٹی سی ایل کے نیٹ پروفٹ تھے $443 ملین۔ ناظرین $443 ملین کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت کے 26 ارب روپے یہ پی ٹی سی ایل کا پروفٹ ہے۔ اور ناظرین ایک بات یاد رکھیے گا کہ پی ٹی سی ایل کے پروفٹ میں سب سے امپورٹنٹ رول جو تھا وہ اتصالات کا اپنا تھا، جو ان کو پیسے دیا کرتا تھا آن منتھلی بیسس۔ جیسے جیسے ٹائم سیل پرچیز ہوتا ہے، ٹرمینیٹ اوریجنیشن اس کو کہتے ہیں، وائس ٹرمینیشن اینڈ وائس اوریجنیشن، ہر سیکنڈ پہ ہر منٹ پہ پاکستان کو پی ٹی سی ایل کو اتصالات خود پیسے دیا کرتا تھا، کیونکہ اتصالات کسٹمر تھا، لائک وائز پی ٹی سی ایل بھی ان کا کسٹمر تھا۔ سو $443 ملین کا پروفٹ 2005 میں تھا، اور 2006 میں جب یہ ایکوزیشن ہوئی تو اس سال پروفٹ کم ہو کے $346 ملین رہ گیا، اور 2007 میں $240 ملین رہ گیا، اور 2010 میں یہ کم ہوتے ہوتے $90 ملین رہ گیا۔ اب ناظرین پرائیویٹائزیشن ہو گئی، گورنمنٹ آف پاکستان نے 26% شیئر دے دیے مینجمنٹ کے ساتھ،
مینجمنٹ کے ساتھ کا مطلب یہ ہے کہ وہ پہلے چیز جو ہم $4 میں بیچتے تھے اب وہ $1 میں بک رہی ہے. جب میرے پاس مینجمنٹ آ گئی تو میں $4 والی چیز، میں کسٹمر ہوں، میں $1 میں خریدوں گا. یہ پچھلے پروگرام میں ڈیٹیل میں بات ہوئی. ہمارا پی ٹی سی ایل کا پروفٹ $400 ملین سے کم ہو کے $90 ملین رہ گیا، اور جو کم ہوتے ہوتے 2012 میں $70 ملین رہ گیا، اور 2015 میں 84 ملین، پھر 2016 میں 65 ملین، اور 2017 میں $80 ملین. اس کا مطلب یہ ہوا کہ گورنمنٹ آف پاکستان نے پی ٹی سی ایل بیچ دی تو انہوں نے ہر سال $400 ملین کا پروفٹ جو کہ گورنمنٹ آف پاکستان کا تھا اور پاکستانی شیئر ہولڈرز کا تھا وہ کسی اور کے حوالے کر دیا. لیکن اس پہ کوئی بات نہیں کرے گا ناظرین، کیونکہ انٹرسٹ ہیں. لیکن ابھی پاکستان کی جو سچویشن ہے وہ کریش کی طرف جا رہی ہے، اس لیے بہت ضروری ہے کہ جو ایسٹ ہمارے پاکستان کے بچ گئے ہیں وہ بچ جائیں. جو ایسٹ لے لیے گئے وہ تو چلے گئے، لیکن جو بھی دینے جا رہے ہیں ہم دنیا کی طاقتوں کو، کیپٹلسٹ اکانومی کو، جو کیپٹلزم، جو انویسٹر ہیں جو کیپٹلسٹ میں بلیو کرتے ہیں، ان کو جو دینے جا رہے ہیں انہوں نے اس ہر ایسٹ پہ پاکستانیوں سے ڈالر میں کمانا ہے اور ڈالر میں باہر لے جانا ہے، جو کہ ہمارے پاس ڈالر نہیں ہے. کوشچن یہ ہے ناظرین کہ $400 ملین سے پروفٹ کم ہو کے $80 ملین رہ گیا. کیا نیشنل اسمبلی میں، کیبنٹ میں یا کسی سینیٹر نے یہ آواز اٹھائی کہ وہ جو $400 ملین اینول دینے والا پروجیکٹ تھا وہ ہم نے 26% شیئر دیتے ہوئے اس پہ اب ہم $80 ملین کما رہے ہیں، اور جو دوسری پارٹی ہے جس نے ایکوائر کیا ہے اس کے بینیفٹ کوئی کاؤنٹ فار نہیں کرتا، کوئی اس کا فرینزک آڈٹ نہیں کرتا، نہ کسی میں اتنی ہمت ہے. تو یہ تھا ایک پوائنٹ جو ایک دوست نے کہا. اور دوسری طرف ایک اور بات انہوں نے کی کہ کیا ہمارا اس وقت ٹاپ لائن کتنی تھی اور باٹم گراس ریونیو کتنے تھے، وہ کتنے کم ہوئے، اس کے بارے میں انفارمیشن جب مجھے مل جائیں گی تو میں انشاءاللہ شیئر کر دوں گا. اور ایک اور کویسچن جو انہوں نے کیا پی ٹی سی ایل پہ کہ جی ہمیں جو 2.6 بلین ڈالر کی 150 ارب روپے کی ٹرانزیکشن ہوئی تھی پی ٹی سی ایل کی اور اتصالات کی آپس میں، اس میں سے 1.8 بلین ڈالر ہم نے ریسیو کر لیے تھے اور $800 ملین ابھی ہم نے ریسیو کرنے ہیں. یہ $800 ملین بھی جو 2006 سے لے کے آج 20 سال ہونے کو ہے، 18 سال ہو گئے، وہ $800 ملین ابھی تک میری انفارمیشن کے مطابق اتصالات لیم ایکسکیوزز کہہ رہے ہیں، جھوٹے بہانے سے، ہیلوں سے وہ پیمنٹ روک کے بیٹھا ہوا ہے کہ جی پراپرٹی کو یہ ہو گیا، پراپرٹی ہمارے نام نہیں تھی، پراپرٹی رینٹ پہ تھی، پراپرٹی آن نہیں تھی. اس طرح کے ہیلوں بہانوں سے انہوں نے وہ $800 ملین بھی روکا. لیکن ہمارے کسی پرائم منسٹر میں، کسی بیوروکریٹ میں، کسی پلاننگ کمیشن، پرائیویٹائزیشن کمیشن کے ہیڈ میں اتنی ہمت نہیں کہ وہ اس ایشو کو ریزالو کر سکے، کیونکہ ہم پاکستانی ہیں، ہم پاکستانی کے ساتھ تو محبت نہیں کریں گے، لیکن وہ جو باہر سے ڈالر لے کے آتا ہے اور پاکستان سے ڈالر لے کے جاتا ہے ہم اس سے ضرور محبت رکھتے ہیں، ہم اس سے ضرور محبت کرتے ہیں، ہم اس کی ضرور عزت کرتے ہیں، کیونکہ وہ ڈالر کا مالک ہے، وہ ڈالر لے کے آتا ہے، ڈالر لے کے جاتا ہے پاکستان سے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، ہم پاکستانی اف تک نہیں کر سکتے. ناظرین اس پوائنٹ کے اوپر آتا ہے کہ جی سلوشن کیا ہے ہمارے پاس، ہم اس مسئلوں سے کیسے باہر نکل سکتے ہیں. ناظرین سلوشن کی بات یہ ہے کہ جس ملک کی پالیسی میں صرف بینکوں کو خوش کرنے کے لیے گورنمنٹ آف پاکستان کا ایک ڈپارٹمنٹ منسٹری آف فائنانس کے انڈر اسٹیٹ بینک آف پاکستان 17,000 ارب سے 30,000 ارب تک کی لینڈنگ جو صرف گورنمنٹ آف پاکستان کو کی ہوئی ہے، اگر اسی سود کو 25% سے کم کر کے 5% کر لیں تو آپ کو
ये जो 2.5% GDP का है, आप वहाँ से 12-15% GDP का बचा सकते हैं, जो कि पाकिस्तानियों पे प्रेशर कम हो जाएगा सूद का, पाकिस्तानियों पे टैक्स का प्रेशर कम हो जाएगा, IMF का प्रेशर कम हो जाएगा कि पेमेंट करनी है। हमारे मुल्क में इतना ज़्यादा सूद सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की सैलरियों के लिए जा रहा है, वो कम हो जाएगा। आप स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट पे जाएं, आप देखें कि क्या काइबर रेट बढ़ाने से मनी सर्कुलेशन में क्या पाकिस्तानियों को कोई बेनिफिट हुआ? नहीं हुआ, क्योंकि पाकिस्तानियों के लिए वो मामलात जो 8% सूद पे थे वही 25% सूद पे हैं। अल्लाह के साथ जंग प्राइम मिनिस्टर साहब आप नहीं जीत सकेंगे। अल्लाह के साथ जंग आसिम मुनीर साहब आप नहीं जीत सकेंगे। SIFC में बैठी हुई टीम, उसमें जो लोग बैठे हुए हैं वो कितने मुसलमान हैं, कितने पाकिस्तान के हक में हैं, वो कितने चाहते हैं कि पाकिस्तान अपनी सॉवरेनिटी कायम रखे, सिक्योरिटी कायम रहे, हमारी अफवाज पाकिस्तान की हिफाजत करने के काबिल रहें, उनके बजट में कोई कमी ना रहे, उनके बजट में कोई कमी ना हो, ताकि पाकिस्तान की हिफाजत रहे, अल्लाह इसे अपनी हिफाजत में रखे। लेकिन अल्लाह के साथ जंग में हम अल्लाह से नहीं जीत पाएंगे। सो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर ये है कि प्राइवेटाइजेशन की प्लानिंग में वो जो स्ट्रेटजिक एसेट हैं वो ना बेचे जाएं। हमने जर्मनी में रब्ता किया एक अपने इकोनॉमिस्ट से, उनसे बात की कि प्राइवेटाइजेशन में जो हमारे मामलात हैं, रेलवे के जो स्ट्रेटजिक एसेट हैं, एयरलाइन है, जो हमारी ट्रांसपोर्ट के मींस हैं, एनर्जी सेक्टर है, उसमें अगर हम प्राइवेटाइजेशन की तरफ जाते हैं तो उसके नुकसानात क्या हैं। तो इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी कि नेक्स्ट प्रोग्राम में हम उनको जूम पे या स्काइप पे साथ लें, ताकि उनके पॉइंट ऑफ व्यू देखें कि यूरोप साइड में जब भी प्राइवेटाइजेशन हुई तो वो कहाँ कामयाब हुई, कहाँ नाकाम हुई। अगर कामयाब हुई है तो क्या थी, अगर नाकाम होगी तो क्या थी। एक प्राइवेट पार्टी को स्ट्रेटेजिक एसेट दे दिया, प्राइवेट पार्टी ने अपने बेनिफिट उठाए, विड्रॉ किया, इंसॉल्वेंसी डिक्लेयर की और पहले से ज़्यादा लाइबिलिटी क्रिएट कर दी हम अवाम पे, उस नेशन पे, यूरोपियन। सो अगर आज हम अपना स्ट्रेटेजिक एसेट किसी को देते हैं और पहले से ज़्यादा लाइबिलिटी हम पे वापस आ जाती है, तो हम पाकिस्तानियों को तो ज़िंदा रहना है। हम पहले ही बहुत बुरी तरीके से क्रैश की तरफ जा रहे हैं और इसकी फ़िक्र किसी को नहीं है कि हम इस क्रैश से निकलने के लिए काम करें। जो काम किए जा रहे हैं वो ये किए जा रहे हैं कि जी ये IMF का एजेंडा है, ये वर्ल्ड बैंक का एजेंडा है, ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का एजेंडा है। इस एजेंडे के तहत कौन से इकोनॉमिस्ट हैं जो इस हक में रिपोर्ट दे दें, उनको पकड़ें, उनकी रिपोर्ट कंपाइल करें और पाकिस्तान के साथ जो 10 साल बाद होना है वो बाद में होगा, लेकिन आज के दिन का सर्वाइवल ले लें ताकि हम अपने लैंडर्स को खुश रख सकें। इसी तरीके से जब लास्ट प्रोग्राम था तो मैंने उन्हें बताया था कि जी जो 2900 हमारा टेबल 11 में 2977 था हमारा खर्चा, वो बढ़ के 16,397 अरब हो चुका है। और जो टोटल खर्चे हमारे टेबल 11 के तहत थे वो 4,298 अरब से बढ़ के 20,047 अरब तक पहुंच चुके। इसमें हमारे लिए ये एस्टिमेटेड है, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ कि जो 2,977 अरब रुपए 2017-18 में हमारा बजट था जनरल पब्लिक एक्सपेंसेस का, वो 10,248 अरब पहुंचा 2023-24 में, और जो एस्टिमेटेड पहुंचेगा इस साल 2024-25 के बजट में वो 16,000 के करीब होगा, बल्कि इससे भी ज़्यादा होगा। ये लोएस्ट साइड की मैं बात कर रहा हूँ। जो टोटल एक्सपेंसेस हैं, जो हमारा बजट है, एक्यूमुलेटिव फैक्टर 2017-18 में सिर्फ 4,200 अरब थे और 13,139 अरब 2023-24 में हुए, लेकिन जो आगे 2024-25 आ रहा है उसमें 20,000 अरब तक ये फिगर पहुंचती नजर आ रही है। अभी बजट आया नहीं, लेकिन ये एक एस्टिमेटेड फिगर। हम पाकिस्तानियों को ये 20,000 अरब का टैक्स देना पड़ेगा।
اب یہی بات ختم نہیں ہوتی، لیکن جو سیلریاں جو ایکسپینسز ہم نے پیچھے کر دیے اس کے اوپر 25% سود بھی دینا ہے، اس سال بھی خرچ کرنا ہے، اس کے اوپر اگلے سال سود دیں گے، لیکن جو پچھلے سالوں میں خرچ کر دیا اس پہ بھی 25% سود دینا ہے۔ یہ سود در سود در سود اللہ کے ساتھ جنگ میں ہم دلدل کے اندر جائے جا رہے ہیں۔ ہے کوئی پاکستانی حکمران، ہے کوئی کاروباری آدمی، کوئی بیوروکریٹ جو اس پوائنٹ پہ سو موٹو لے، ایکشن لے، کوئی جج اور اس بات پہ بات کرے کہ کیا وجہ ہے کہ ہمارے اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز میں نااہل لوگ بیٹھے ہیں؟ کیا کانسٹیٹیوشن ہمیں رائٹس دیتا ہے کہ ایک نااہل آدمی جو بیٹھا ہوا ہے سیٹ پہ اور ہمیں نقصان پہنچا رہا ہے، ایڈورس پرفارمنس دے رہا ہے، کیا ہمارے پاس کوئی اتھارٹی نہیں کہ اس سے پوچھ گچھ کی جا سکے؟ ایک بورڈ آف ڈائریکٹرز نے ایک سی او اپوائنٹ کیا ہے، ایک بورڈ آف ڈائریکٹرز نے ایک سی ایف او اپوائنٹ کیا ہے، ایک بورڈ آف ڈائریکٹرز کے اندر جو ایچ آر کا ہیڈ ہے اس نے پوری ٹیم اپوائنٹ کی۔ کیا وہ کیپیبل ٹیم اپوائنٹ کی اور اس کا اگر نقصان پوری نیشن کو ہے تو کیا کوئی عدالت اس کے اوپر سوال اٹھا سکتی ہے؟ کیا کانسٹیٹیوشن ہمیں ایز اے پاکستانی رائٹ دیتا ہے کہ ہم اس کے اوپر کوئی بات کر سکیں؟ ہمیں اس پوائنٹ پہ بات کرنی چاہیے، ہمیں آواز اٹھانی چاہیے کہ ہم پاکستان کو، پاکستان کی معیشت کو، پاکستان کی صنعت کو فروغ دے سکیں۔ جب ویلتھ سرکولیشن ہوگی، صنعت فروغ کرے گی۔ زکوٰۃ کا سسٹم جو اسلامک اکنامک سسٹم میں ہے وہ بالکل سیم ہے جی۔ جس کے اوپر زکوٰۃ لاگو ہے، زکوٰۃ 2.5% ہے، اور وہ اس لیے کہ اس امیر آدمی سے نکل کے غریب آدمی کا بھی پہیہ چلتا رہے، غریب آدمی کو کاروبار میسر ہوتا رہے، کوئی مسکین بھوکا نہ سوئے، کوئی ہمسایہ بھوکا نہ رہے۔ یہ اسلامک اکنامک سسٹم میں آپ کی بے ہے، ٹریڈ ہے، اللہ کے ساتھ آپ کا جو کاروبار ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتے ہیں کہ ہم نے مومنوں کی مال اور جان خرید لی ہے جنت کے بدلے۔ ایک وہ ٹریڈ ہے جو دنیا میں ٹریڈ ہے، اس میں بھی ہم اللہ کے احکامات کے تحت اگر کام کریں گے تو ہمارا معیشت بھی ہماری ٹھیک ہو جائے گی، ہماری صنعت بھی ٹھیک ہو جائے گی۔ اسلامک اکنامک سسٹم میں ایک جو اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائز پہ بات ہوئی، کہتے جی ہمارے ہاں کرپشن بہت ہے، ہمارے ہاں لائلٹی نہیں ہے، ہمارے ہاں جو کام کرنے والے لوگ ہیں وہ اس کام کو کرنا نہیں چاہتے، اگر وہ کرنا چاہتا ہے اس کے اوپر ایک بیٹھا ہے جو کرنے نہیں دیتا، اس کے اوپر ایک بیٹھ۔ سو پوائنٹ یہ ہے ناظرین، جو کوئی اقتدار اعلیٰ میں بیٹھا ہوا ایک کلرک ہے جو اپنے آپ کو گورنمنٹ آف پاکستان کہتا ہے، کیونکہ وہ بھی وہی نمبر یوز کرتا ہے 05109 کال والا، کہ جی میں گورنمنٹ آف پاکستان، چاہے وہ کلرک ہے چاہے وہ سی او ٹاپ لیول کا وہ کہتے ہیں وی آر گورنمنٹ آف پاکستان۔ سو پوائنٹ یہ ہے، چاہے وہ ایک چھوٹا سا کلرک ہے چاہے وہ پرائم منسٹر ہے، وہ گورنمنٹ آف پاکستان ہے، وہ پارٹ اینڈ پارسل ہیں اس سسٹم کا جس میں کہ انہوں نے اس ملک کے لیے کام کرنا ہے، نہ کہ اپنی ذات کے لیے۔ سو ایس او ایز فروغ اس وقت پائیں گی جب آنیسٹی ہوگی۔ چائنا میں آنیسٹی کیوں ہے؟ چائنیز میں اگر ایک چائنیز نیشنل نے اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائز میں رہتے ہوئے کرپشن کر لی، رشوت لے لی، کمیشن کھا لیا ڈائریکٹلی، اور وہ ثابت ہو گیا، پکڑا گیا، تو اس کی سزا یہ نہیں کہ وہ معطل ہو جائے گا، اس کی سزا موت ہے۔ کوئی آپشن نہیں، غداری ہے۔ ہمارے ملک میں رشوت لینا غداری نہیں ہے، ملک کے ساتھ غداری نہیں ہے۔ ہمارے ملک میں اگر کسی نے غلط پالیسی کریٹ کر دی اس ملک کو بیچنے کے لیے، وہ کرپشن نہیں ہے۔ ہمارے ملک میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہمیں جس طریقے سے جھونک دے وہ کرپشن نہیں ہے، وہ پروفیشنلزم ہے۔ وہ کہتے ہیں جی ہماری ریکوائرمنٹ ہے کہ ہم نے اس ملک میں یہ کائبر ریٹ اپلائی کرنا ہے کیونکہ اس کی ریکوائرمنٹ ہے، حالانکہ یہ سراسر جھوٹ ہے۔ کوئی عدالت عالیہ میں بیٹھا ہوا جج، سپریم کورٹ سے میری درخواست ہے کہ وہ سو موٹو ایکشن لیں اور اس پوائنٹ پہ ضرور بحث کریں کہ ہم پاکستانیوں کو کس طریقے سے صنعت اور معیشت جو خراب ہو چکی ہے اس کو ترقی دیتے ہوئے ہم کس طریقے سے ترقی کی طرف جا سکتے ہیں، ہم ان پرابلم سے کیسے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں۔
انشاءاللہ اجازت دیجیے، آج پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، نیکسٹ پروگرام انشاءاللہ دوبارہ ملاقات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔